بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ارادہ یہ تھا کہ آپ سے وزیر اعظم عمران خان کا اہم ترین فیصلہ کابینہ کے اجلاس میں جس کی منظوری ہونے جا رہی ہے تعمیراتی صنعت کے حوالے سے اس پر بات کی جائے۔ محسن شیخانی صاحب نے وزیر اعظم عمران خان کی جو توقعات تھیں اس سے زیادہ اسے بھرپور قرار دیا ہے آباد ان کی تنظیم، لیکن اس کے بجائے ایک خبر جس پر میری نظر پڑی اور اس نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اس خبر پر بات کرنا ضروری ہے۔ تو آپ سے درخواست یہ کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جو چیزیں میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچے وہ آپ تک پہنچے۔ یہ DW کی خبر ہے۔ صوبہ پنجاب کے شہر پاک پتن میں ایک مدرسے کے استاد نے ایک 11 سالہ بچے کو ریپ کرنے کی کوشش کی۔ واقعے کے بعد سے بچہ خوف میں مبتلا ہے۔ بچے کی آنٹی شازیہ، جس کا نام خبر میں تبدیل کیا گیا ہے، شازیہ نے امریکی نیوز ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس AP کو بتایا کہ ملزم معید شاہ، یہ نام تبدیل نہیں کیا گیا، نے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی پہلے بھی کی ہے، لت میں مبتلا ہے، پہلے بھی کئی بچے بچیاں اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ شازیہ نے بتایا ہے کہ اس مذہبی استاد نے ایک بچی کے ساتھ زبردستی کے دوران اس کی کمر توڑ دی تھی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مدارس میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ایک وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق پاکستان میں رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 22,000 سے زائد ہے۔ ان میں 20 لاکھ سے زیادہ بچے داخل ہیں۔ اس کے علاوہ ملک میں کئی سو مدرسے غیر رجسٹرڈ ہیں۔ AP نے یہ بھی بتایا ہے کہ ملک کے مختلف تھانوں میں مذہبی استادوں کے خلاف درجنوں FIR درج ہیں، لیکن ان پر کارروائی آگے نہیں بڑھتی۔ مدارس میں زیادہ تر غریب خاندانوں کے بچے قرآن کی مفت تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، وہاں ان کا کھانا اور رہنا مفت ہوتا ہے۔ اب یہ تو صورتحال ہے ہمارے مدارس کی، اور ایک ہے ہماری اپنی ذمہ داری۔ یہ جو مدارس میں پڑھتے ہیں کسی مفلس اور نادار کے بچے، جن کے گھر پر اتنا بھی نہیں ہوتا کہ یہ اپنے بچوں کو کھلا سکیں، پلا سکیں، پال سکیں، یہ بچے ان مدارس میں کہ جو ہمارے گھر کے ارد گرد ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہیں۔ ہمیں ان مدارس کا، ان میں موجود افراد کا اور ان بچوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ بچے ہمارے بچے ہیں۔ ہم ایک پوری نسل مسلسل اس لت کے ہاتھوں تباہ کر رہے ہیں، ان کی شخصیت کو مسلسل ڈیمیج کر رہے ہیں، اس پوری ایک نسل کو جو آگے جا کر آج طالب علم کے بعد کل کے استاد کی شکل میں پھر اسی عمل کو خدا نخواستہ دہرائے گی۔ اسے ہمیں روکنا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اس خبر کے بعد آخر میں جو گفتگو میں نے آپ سے کی، یہ میری گفتگو نہیں ہے۔ اس موضوع پر میں نے ایک ماہر نفسیات سے بات کی، اور ان کا کہنا ہے کہ جہاں بہت ساری ذمہ داریاں حکومت کی ہیں، قانون سازی کی ہیں، اداروں کی ہیں، وہیں سب سے بڑی ذمہ داری سماج کی ہے، اور ہمیں یہ ذمہ داری سوسائٹی کا ایک فعال رکن بنتے ہوئے ادا کرنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔